ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک مومنوں کے مکانات عرش الہی تک چراغوں کی طرح روشن ہیں، ان گھروں کو ساتوں آسمانوں کے مقرر فرشتے پہچان لیتے ہیں۔ آسمان پہ جو فرشتے ہیں نا، زمین پر جو گھر ہیں نا ایمان والوں کے، تو وہ فرشتے ان گھروں کو پہچان لیتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ ان روشنیوں کی وجہ سے، ان چراغوں کی وجہ سے، جیسے ہمارے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے گھر آسمان کے فرشتوں کے لیے ایسی چمک رہے ہوتے ہیں۔ آسمان کے فرشتوں کے لیے زمین میں اہل ایمان کے گھر ایسی چمک رہے ہوتے ہیں، پہچان لیتے ہیں ہاں یہ ایمان والوں کا گھر ہے، یہ ایمان والوں کا گھر ہے۔ اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نور مؤمنین کے ان گھروں سے آ رہا ہے جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسی آسمان کے فرشتوں کے لیے زمین کے وہ گھر چمک رہے ہوتے ہیں جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور وہ آسمان کے فرشتے پہچان لیتے ہیں ہاں یہ گھر ایمان والوں کا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان یہی ہوتی تھی۔ جب سویرے سویرے مسلمان تہجد کے لیے نکلا کرتے تھے تو آس پاس کے گھروں سے تلاوت قرآن کی اتنی کثرت سے آواز آیا کرتی تھی، جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں تو بن بناٹ کی آواز آتی ہے۔ ایسی ان گلیوں میں بن بناٹ کی آواز تلاوت قرآن کی آ رہی ہے۔ تصور نہیں تھا کہ مسلمان بیٹی بہنا صبح اٹھے اور تلاوت قرآن نہ کرے، تصور ہی نہیں تھا۔ اور یہ تھا ہی نہیں کہ مسلمان ہو اور اس کے دن میں قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ غیروں کے ہاں تلاوت نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں تلاوت ہوا کرتی تھی۔ یہی مسلمان اور غیر کے گھر میں فرق، یہ تو تھا ہی نہیں نا کہ یہاں سے بھی موسیقی کی آواز آ رہی ہو، یہاں بھی موسیقی کی آواز آ رہی ہو۔ ہندو کے گھر، عیسائی کے گھر، مسلمان کے گھر سب برابر ہو گئے۔ تو مسلمانوں کے گھروں کی خصوصیت تھی کہ ان گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی۔